اللہ الرحمن الرحیم۔ اخبرنی سعید بن المسیب عن ابی قال لما حضرت ابا طالب الوفات جاءه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوجد عنده ابا جہل وعبد اللہ ابن ابی امیۃ ابن المغیرہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عم قل لا الہ الا اللہ کلمۃ اشہد لک بہا عند اللہ فقال ابو جہل وعبد اللہ ابن ابی امیہ یا ابا طالب ترغب ملت عبد المطلب فلم یزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعرضها علیہ ویعید له تلک المقالہ حتی قال ابو طالب آخر ما کلمہم هو علی ملت عبد المطلب وابا ان یقول لا الہ الا اللہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما واللہ لا استغفرن لک ما لم انہا عن فانزل اللہ عز وجل ما قال للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو كانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم وانزل اللہ تعالی فی ابی طالب فقال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک لتہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وهو اعلم بالمہتدین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت پہنچانے میں کیسے حریص تھے، اپنے خاندان والوں کی نجات کے لیے آپ نے کیا کوششیں کیں، اور حق کو جاننے کے باوجود کن اسباب کے باعث بعض اوقات اس کا انکار کر دیتا ہے، اس کی ایک بڑی غیر معمولی تصویر اس روایت میں سامنے آتی ہے۔ یہ سعید بن مسیب کی روایت ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب ابو طالب، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کی وفات کا وقت قریب ہوا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے والد ہیں اور حضور کے چچا ہیں، تو حضور ان کے پاس آئے، ظاہر بیمار ہوں گے اور خیال ہو رہا ہوگا کہ اب شاید جلد دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ حضور آئے تو وہاں ابو جہل بھی بیٹھے ہوئے تھے، عبداللہ ابن ابی امیہ بن المغیرہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے یہ کہا کہ چچا آپ توحید کا اقرار کر لیں، یعنی جو دعوت آپ لے کر آئے تھے وہ آپ نے پیش کر دی۔ فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ یہ مشرکانہ تہذیب اور مشرکانہ مذہب جو اختیار کر رکھا ہے آپ لوگوں نے، اب آخری وقت قریب ہے، اب میری بات مان لیجیے، اس کا اقرار کر لیجیے۔ اور یہ کہا کہ میں اللہ کے سامنے گواہی دوں گا کہ آپ نے اس کا اقرار کر لیا تھا۔ ظاہر ہے اس کے اندر بڑی ترغیب بھی ہے، بڑی محبت بھی ہے، بڑا اعتماد بھی ہے، اور آپ دیکھیں بڑی درد بندی بھی ہے۔ حضور نے اپنے چچا کو توجہ دلائی۔ اب دنیا میں جو امتحان اللہ تعالیٰ نے برپا کر رکھا ہے، اس میں دعوت حق اور دعوت باطل دونوں کے لیے موقع ہے کہ وہ اپنے آپ کو پیش کرے، یعنی اس کو روکا نہیں گیا۔ اگرچہ یہ انسانوں کے ساتھ مسئلہ ہے کہ وہ بعض اوقات فتنہ پردازی پر اتر آتے ہیں، اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس اسکیم میں مداخلت کریں، لیکن اللہ کی اسکیم یہی ہے کہ اس نے دعوت حق اور دعوت باطل دونوں کو ایک خاص حد تک موقع دے رکھا ہے، پیش کریں اپنے آپ، اور جس نے ماننا ہے وہ مانے، جس نے نہیں ماننا وہ نہ مانے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعوت پیش کی تو فوراً ابو جہل اور عبداللہ ابن ابی امیہ بول اٹھے کہ ابو طالب اب مرتے مرتے اپنے باپ عبد المطلب کے طریقے سے انحراف کرو گے۔ اب دیکھیے کس جگہ انگلی رکھی، یعنی یہ وہی چیز ہے جس کا ابھی ہم قرآن کے درس میں مطالعہ کر چکے ہیں، یعنی انسان کے اندر وہ کیا جگہیں ہوتی ہیں جہاں سے اس کی انانیت جاگ اٹھتی ہے، جہاں سے اس کو قبول حق کے لیے روکا جا سکتا ہے۔ تو بڑی صحیح جگہ سے وہ حملہ آور ہوئے۔ مسئلہ حق و باطل کا نہیں ہے، یہ نہیں انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت پیش کر رہے ہیں اس میں یہ علمی غلطی ہے، یہ فکری غلطی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا، تو یعنی آپ قریش کے بڑے آدمی، آپ کی یہ حیثیت، آپ کے والد عبد المطلب کا دین وہ آپ چھوڑ دیں گے؟ یعنی انسان، یعنی خاص طور پر عرب معاشرے کے اندر انسان جن چیزوں کو بڑی اہمیت دیتا ہے ان میں یہ ایک شرف بھی ہوتا ہے کہ میرے والد، میرے دادا، میرا خاندان، اس کا عقیدہ، اس کا نظریہ۔ تو اسی جگہ سے انہوں نے حملہ کیا۔ حضور اس کے باوجود مایوس نہیں ہوئے، اور آپ نے پھر عرض کیا، ایک بار دو مرتبہ کے
دیکھیے میں آپ کو جس حق کی دعوت دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ توحید کا اقرار کر لیں، آپ یہ مان لیں، اپنے بارے میں کچھ نہیں کہا، فرمایا نہیں، آپ یہ صرف اتنی بات مان لیں اور اس بات کا اقرار کر لیں کہ اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں ہے، وہی تنہا الہ ہے، اس کو مان لیں۔ ایک بار دو مرتبہ آپ نے یہ بات دہرائی، لیکن ابو طالب نے جو آخری بات کہی وہ یہ تھی کہ گرد و پیش کی طرف رخ کر کے انہوں نے کہا کہ ہو اعلیٰ ملت عبد المطلب، نہیں میں اپنے بابا عبد المطلب ہی کے دین پر مر رہا ہوں، یعنی گویا نہیں مانی گا اور لا الہ الا اللہ کہنے یا توحید کا اقرار کرنے سے انکار کر دیا۔ اور حضور نے اس کے بعد وہی کیا جو دوسرے انبیاء سے بھی معلوم ہوتا ہے، حضرت ابراہیم نے بھی یہی کیا تھا۔ یہ سننے کے باوجود آپ نے کہا کہ جب تک خدا مجھے روک نہیں دیتا میں آپ کی مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا، یعنی جو درد مندی، جو محبت، جو تعلق ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد بلوا ہوتا گھر پر، جو کہا تو یہ کہا، یعنی ایک پیغمبری کا منصب ہے، کس مقام پر ہیں، دعوت کس درد بندی سے پیش کی ہے، اور جب نہیں مانی گئی تو یہ کہا کہ جب تک مجھے خدا کی طرف سے نہیں روک دیا جاتا میں آپ کی مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ اور یہاں تک تو یہ روایت بالکل ٹھیک ہے، یعنی واقعہ جیسے پیش آیا اس کو بیان کر دیا ان لوگوں نے، اور اس سے دونوں پہلو نمایاں ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت میں کیسے درد مند تھے، کیسے شفیق تھے، آپ اپنے اعزاء و اقربا کی کیا فلاح چاہتے تھے، اور نازک سے نازک مرحلوں میں بھی آپ نے اپنی دعوت کس طرح پیش کی ہے، اور قریش کے لیڈروں کے سامنے بھی کس طرح پیش کی ہے، یہ پہلو بھی نمایاں ہوتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو حق سے روکنے میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ کیا چیز ہے، اور ہر معاشرے کے اندر وہ کون سے مقامات ہوتے ہیں کہ جو انسان کی انانیت کو حق کے راستے میں حائل کر کے کھڑا کر دیتے ہیں۔ تو دوسرے لوگوں نے اسی کو بنیاد بنایا، اور انہوں نے یہ کوشش کی کہ اس موقع پر بھی ان کی یہ عصبیت بیدار کی جائے کہ اچھا آپ مرتے مرتے اپنے ماتھے پر یہ کلنک کا ٹیکہ لگائیں گے کہ آپ نے اپنے باپ کا دین چھوڑ دیا، اپنے باپ کا طریقہ چھوڑ دیا، اپنے آباء و اجداد کا طریقہ چھوڑ دیا، اپنے خاندان کی عزت کو آپ نے بٹا لگا دیا۔ یہ گویا مقام ہے جس سے وہ حملہ آور ہوئے۔ اور حضور کا دوسرا پہلو بھی نمایاں ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ کے بعد آپ نے فرمایا کہ چل لعنت ہو، میں بھیجتا ہوں 2 آدمیوں کو، اب وہ حملہ آور ہو جائیں گے اور خود کچھ حملہ کریں گے، کیونکہ حق کے لیے تو آدمی کو سب کچھ کرنا چاہیے۔ اور میں مغفرت کی دعا کروں، میں مغفرت کی دعا کروں گا آپ کے لیے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے درخواست کروں گا کہ وہ آپ کو بخش دے، کیونکہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی واضح ہے، اس روایت سے بھی واضح ہے کہ وہ دل سے سمجھ چکے تھے کہ حق کیا ہے۔ یعنی یہ مسئلہ نہیں ہے کہ دل میں کوئی تردد باقی تھا یا کوئی استدلال کا مسئلہ باقی تھا، یہ نہیں ہے، لیکن اقرار کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اس کے بعد اس روایت میں جن لوگوں نے بھی اس کو روایت کیا ہے 2 آیتیں داخل کر دی ہیں، اور یہ کہا ہے کہ یہ آیتیں اس موقع کے اوپر نازل ہوئی۔ یعنی الفاظ روایت کے یہ ہیں کہ جب حضور نے یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی۔ اب وہ آیت کیا ہے؟ آیت یہ ہے کہ نبی کے لیے اور مسلمانوں کے لیے یہ کسی طرح زیبا نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اگرچہ وہ ان کے اعزائی کیوں نہ ہوں، اس کے بعد کہ ان پر یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ خدا نے ان کے لیے دوزخ کا فیصلہ کر دیا۔ یہ آیت سورہ توبہ کی آیت ہے، اور سورہ توبہ کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ کب نازل ہوئی ہے۔ یہ بھی معلوم ہے کہ جس سیاق و سباق میں یہ آیت آئی ہے اس میں کسی طریقے سے بھی یہ اس موقع کی آیت نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید آپ کھول کے پڑھ لیں تو مضمون کی مناسبت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آیت یہاں پہ رکھ دی گئی ہے، اور کوئی وجہ نہیں، ورنہ سورہ توبہ کی آیت کے اس موقع پر نہ نازل ہونے کا کوئی سوال ہے، اور نہ اس کے اندر جو بات کہی گئی ہے وہ خاص اس واقعے سے متعلق ہے۔ وہ تو اصل میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اتمام حجت ہو گیا ہے تو اس کے بعد ایک موقع ایسا آیا ہے کہ جس میں یہ فیصلہ سنا دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اب ان لوگوں کو جہنم رسید ہونا ہے۔ اس فیصلے کے بعد مسلمانوں کو اس سے روک دیا گیا۔ یہ بات البتہ بالکل قرینہ قیاس ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے بعد ہی مغفرت چاہنے سے رکے ہوں، تو اس وجہ سے لوگوں نے اس آیت کو بیان کر دیا۔ یعنی آپ اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے کہ دعا کرتے رہے ہوں اور کبھی ذکر بھی کیا ہو کہ میں دعا کرتا رہتا ہوں اپنے اعزاء کے لیے، لیکن جب یہ آیات اتری اور اس طریقے سے سورہ توبہ میں یہ بات بیان کی گئی تو آپ بھی رک گئے ہوں، لیکن یہ اس وقت اتری، اس موقع پر اتری، اس پس منظر میں اتری، اس کا کوئی سوال نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اس سے بالکل مختلف صورت سامنے آتی ہے۔
دوسری آیت جو اس میں نقل کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہی موقع ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا قرآن میں کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین، کہ آپ جن کو پسند کرتے ہیں آپ انہیں ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ ہی جن کو چاہتا ہے ان کو ہدایت دیتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ کون ہدایت پانے والے ہیں۔ تو یہ سورہ قصص میں ہے، اگرچہ یہ مکی سورہ ہے اس وجہ سے اس کا امکان ہو سکتا ہے، لیکن اس آیت کو بھی اگر اس کے سیاق و سباق میں رکھ کر دیکھیے تو یہ کوئی خاص اس واقعے سے متعلق نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمومی رویہ قرآن میں زیر بحث آیا ہے کہ آپ کے دل میں بڑی خواہش تھی، جیسے ابو طالب کے بارے میں تھی اور بہت سے لوگوں کے بارے میں تھی کہ وہ ایمان لائیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بیان کیا کہ ہم لوگوں کو ایمان کی دولت سے آپ کی خواہش پر سرفراز نہیں کرتے۔ شاعری میں تو نگاہ مرد مومن سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، لیکن اللہ کا قانون الگ ہے۔ تو فرمایا کہ ہم آپ کی خواہش پر لوگوں کو ہدایت اور گمراہی نہیں دیتے، ہدایت اور گمراہی کا ایک قانون ہے، جو اس قانون کے مطابق رویہ اختیار کرتا ہے اس کو ہم ہدایت دیتے ہیں اور وہی گمراہی میں پڑتا ہے۔ تو یہ آیت یہ بیان کر رہی ہے۔ تو اس موقع پر حضور کو خطاب کر کے یہ کہا گیا ہے کہ آپ کی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر ہدایت نہیں ملے گی کسی آدمی کو، اللہ ہی جس کو چاہے گا اپنے قانون کے مطابق ہدایت دے گا، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت کا مستحق ہے۔ یہ بات ہے جو کہی گئی۔ تو آیتوں کا صحیح مفہوم یہ ہے اور ان کا موقع اور محل بھی یہ ہے، باقی روایت میں جو دوسرے پہلو بیان ہوئے ان کو الگ لے لینا چاہیے، اور ہمارے یہاں یہ بہت ہوا ہے کہ لوگ مناسبت سے ایک آیت ساتھ رکھ دیتے ہیں، تو یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ آیت کا خاص اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں، نہ پہلی آیت کا نہ دوسری کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔